علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اور آج آپ کا جو ہے ایجوکیشن کا چیپٹر نمبر 4 اور لیکچر نمبر 19 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس چیپٹر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کے ایجوکیشنل پرابلمس، مسائل، تعلیمی لحاظ سے جو ہمیں جو ہے جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں جو ہے نمبر 1 پہ ناخواندگی ہے، یعنی الٹریسی ہے۔ دین اس کے بعد جو ہے خواتین کی ایجوکیشن میں جو ہے کمی ہے، تعلیم نسواں جسے بولتے ہیں اس میں کمی ہے، اور اس کے علاوہ نظم و ضبط میں کمی ہے۔ پھر جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہے مدرسے کو اسکپ کر جاتے ہیں، ڈیورنگ اسٹڈیز چھوڑ جاتے ہیں، کچھ تو پرائمری لیول پہ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ مڈل لیول پہ، اور موسٹلی جو ہے سیکنڈری لیول پہ تک جا کے اس کو اسکپ کر دیتے ہیں۔ تو ان سب کی کیا ریزنز ہیں، کیا پرابلمس ہیں، ایشوز ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو سب سے جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا ناخواندگی۔ لیکن ناخواندگی کو اسٹڈی کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو خواندگی کا جو کنسیپٹ دینا لازمی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ خواندگی کسے کہتے ہیں۔ خواندگی کے جو لغوی معنی ہیں، یعنی لغت میں ڈکشنری میں جو اس کے میننگز ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی تحریر یا عبارت کو پڑھنا۔ لیکن جو اس کے جو پراپرلی جو اس کے ورڈ کی میننگ اصطلاح کے یعنی ڈیفینیشن وائز تو اس کے میننگ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان میں لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت کو خواندگی کہتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں وہ افراد خواندہ کہلاتے ہیں جو 5ویں جماعت کے پاس شدہ اسٹوڈنٹس کی لیول کے مطابق ہوں، یعنی جس نے جو ہے 5th تک اس نے پڑھ لیا ہے، یعنی اس کو بیسک آپ کہہ لیں لکھنا پڑھنا، اسے میتھمیٹیکل جتنا بھی پرائمری لیول کا ہوتا ہے وہ سارا اس کو آتا ہے، تو اس کو پڑھا لکھا کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ جبکہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو 1981 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس کے اکارڈنگلی کسی بھی زبان میں جو تحریر لکھی جاتی ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو روزمرہ لائف میں جو آپ کے معمولات مطلب جو حساب کتاب معمولی حساب کتاب ہوتے ہیں ان سب کو اگر کوئی انسان کر سکتا ہے تو وہ خواندہ پڑھا لکھا کہلائے گا۔ یونیسکو جو ہے ادارہ، جو انٹرنیشنل ادارہ یونائٹڈ نیشنز کا، اس کے اکارڈنگلی جو ہے کہ کسی بھی لینگویج میں سمجھ پوچھ کر، یعنی آپ کو صرف آپ جس طرح ریڈنگ نہ کر رہے ہو، جس طرح آپ عربی پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں عربی زبان میں ہے تو آپ اس کو جسٹ ریڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، یعنی آپ اس کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو جو لیکن یہ کرے کسی زبان میں سمجھ کر کم سے کم ایک پیراگراف پڑھنا، لکھنا اور بیان کرنا خواندگی کہلاتا ہے۔ پاکستان کا شمار جو ہے نا وہ دنیا کے ان کنٹریز میں ہوتا ہے جن کی شرح خواندگی بہت کم ہے۔ کم شرح خواندگی کی وجہ سے جو ہے ہمارے ملک کی اقتصادی، سماجی اور سیاسی ترقی میں رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں۔ اب اگر دیکھیں ہم 2003 کے اگر اس کو جو مردم شماری ہوئی تھی، اعداد و شمار تھے، اس کے اکارڈنگلی دیکھا جائے تو پاکستان کی آبادی کا 51.6% جو حصہ ہے وہ خواندہ ہے، پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یعنی مردوں کی شرح خواندگی تھی 62.8% اور فیمیلز کی شرح خواندگی تھی 40.2% تھی۔ یعنی اس کا مطلب کیا تھا کہ ہر 2 مردوں میں سے ایک جو ہے ناخواندہ ہے اور ہر 3 عورتوں میں سے 2 ناخواندہ ہیں۔ تو یہ تو ایک بڑی ڈینجرس قسم کی صورتحال تھی، یعنی خواندگی کی جو یہ کنڈیشن ہے اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو دیہاتی اور شہری آبادی میں بھی کافی ڈفرنس ہے۔ شہری آبادی جو ہے اس کا 69% اور جو دیہات کی آبادی ہے اس کا 41% جو حصہ ہے وہ پڑھا لکھا خواندہ ہے۔ دیہات میں جو ہے خواتین کی شرح خواندگی 27% ہے، اور جبکہ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ 4 دیہاتی خاتون جو ہیں ان میں سے 3 جو ہیں ناخواندہ ہیں، یعنی ان پڑھ ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ اقتصادی لحاظ سے تو اس لحاظ سے پاکستان کا شمار جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بھی ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
لیکن خواندگی کے اعتبار سے ہمارے ملک کی جو کنڈیشن ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں ہمارے آس پاس کی جو نیبر کنٹریز ہیں، جس طرح سے بھارت ہے، چین ہے، سری لنکا ہے، تو یہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ یعنی ہم اس معاملے میں ہماری فارچون اچھی نہیں ہے، انفارچونیٹلی آپ کہہ لیں۔ اس میں بہت سی ریزنز آ جاتی ہیں جو کہ سب سے بڑی جو مین ریزن ہوتی ہے نا، وہ آپ کی ڈس آنیسٹی، یعنی آپ لائل نہیں ہو، آپ آنیسٹ نہیں ہو اپنے کنٹری کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، ایون اپنی ذات کے ساتھ بھی۔ ہم جو جس طرح سے بنے آئے تھے، والدین نے، ہمارے جو ہے بزرگوں نے، باؤ ذات نے جو پڑھا دیا، بتا دیا، اسی کو لے کے آگے چلتے، نہیں چینج کو جلدی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہمارے ملک میں، اسپیشلی ہمارے ملک میں جو میں بات کروں گی، کیونکہ ہم فرقہ پرستی میں بٹے ہوئے ہیں، عجیب سے تقیانوسی خیالات کے مالک ہیں، عجیب سے ہم نے توہم پرستی، وہن پال کے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں ناخواندگی کی، اور سب سے بڑی جو ہوتی ہے آپ کی، یعنی ہمارے پاس ریسورسز کی کمی۔ اور ریسورسز کی کمی کب ہوتی ہے؟ وہ تب ہوتی ہے کہ جب آبادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مین کیا وہ ریزنز ہیں کہ جس وجہ سے جو ہے یہ ناخواندگی کی شرح اس لیول تک ہے پاکستان میں۔ تو پاکستان میں ناخواندگی کی جو ریزنز ہیں ان میں سب سے نمبر 1 پہ ہے آبادی میں اضافہ۔ پاکستان میں ناخواندگی کی سب سے بڑی وجہ آبادی میں جو اتنا سپیڈلی اضافہ ہو رہا ہے وہ ہے۔ یعنی آبادی میں اضافہ ایسا سچ بری چیز نہیں ہے، اگر اس کے اکارڈنگلی جو ہے اس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل اگر ہم جو ہیں اس اپنے ریسورسز بھی ساتھ جنریٹ کریں۔ ریسورسز ہیں نہیں، ہمارے ملک کی جو ہے اقتصادی حالت انتہائی خراب ہے، اور اس کے اکارڈنگلی اگر ہم دیکھیں تو اس کے ساتھ ہمارا آبادی میں اضافہ میچ اپ نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے۔ تو ملک میں شرح خواندگی میں جو ہے تقریباً 1% سالانہ اضافہ ہوتا ہے، جبکہ آبادی میں جو ہے کتنے % اضافہ ہو رہا ہے؟ سالانہ 2%، ٹھیک ہے۔ یعنی ریشو میں کتنا ڈفرنس آ گیا؟ ہاف کا ڈفرنس آ گیا نا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب اس گیپ کو کور اپ کرنا بہت مشکل ہے۔ آبادی کے بڑھنے سے اقتصادی، اکنامیکل کنڈیشن اور ہماری اپنی جو سوشل وسائل ہیں اس پہ دباؤ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پوری آبادی کے لیے ایجوکیشنل فیسلٹیز دینا، فراہم کرنا پاسبل نہیں ہو پاتا گورنمنٹ کے لیے۔ تو اب پاکستان میں جو ہے اس وقت بھی کہتے ہیں کہ 5 سے 9 سال کی ایج تک کے تقریباً 54 لاکھ بچے کے، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے، ایسے ہیں جو کہ اسکول میں داخل نہیں ہو سکتے یا نہیں ہوئے، داخلہ نہیں لے سکتے۔ اس کی ریزنز بہت سی ہو سکتی ہیں، غربت ہو سکتی ہے، مین ریزن تو غربت ہی ہوتی ہے۔ اور اگر فیمیلز کی بات کریں تو اس میں جو ہے اسکول دور ہیں گھروں سے، اسکولوں کی کمی ہے، یہ بھی ایک ریزن بنتی ہے۔ اچھا، تو سیکنڈ ون ریزن ہے اسکولوں کی کمی۔ اسکولوں کی کمی کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ملک میں ایجوکیشن حاصل کرنے والے عمر کے بچوں کی تعداد کی مناسبت سے تعلیمی اداروں کی کمی ہے۔ اگرچہ اب جو ہے گورنمنٹ اور پرائیویٹ لیول پر تعلیمی ادارے کھولے جا رہے ہیں، لیکن دیہاتی علاقوں میں خاص طور پہ ابھی بھی تمام بچوں کے لیے ایجوکیشنل فیسلٹیز موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ ترک مدرسہ کی کیا صورتحال ہے، تو ترک مدرسہ یعنی جو بچے جو ہیں اپنی تعلیم کو ادھورا چھوڑ جاتے ہیں، اسکولوں کو جو ہے اسکپ کر جاتے ہیں، اس کی کیا ریزنز ہیں؟ تو ناخواندگی کی سب سے بڑی وجہ ایک تو یہ ہے ترک مدرسہ، بچوں کا اسکول چھوڑ دینا، کیونکہ اگر بچوں کو اسکول تک لانا ہی سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے۔ جب وہ اسکول میں آ جاتے ہیں تو پھر ایٹ لیسٹ وہ کچھ پڑھیں نہ پڑھیں، ان کی کنسنٹریشن ہو نہ ہو، جس طرح کے ان کے مالی جو حالات ہیں، معاشرتی حالات ہیں، گھریلو حالات ہیں، جیسے بھی ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ بچہ اگر کلاس روم میں بیٹھا ہے، اٹینٹیو ہے، سن رہا ہے، تو اس کے لیے اٹس مور دین انف۔ اگر وہ لیکچر ہی جو ہے آنیسٹلی اس کو جو ہے ٹیچر آنیسٹلی ڈیلیور کر رہا ہے، بچہ اس کو سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے پک کر رہا ہے، ٹیچر یعنی صرف لیکچر پارٹیسپیشن جو ہے نا، کلاس روم پارٹیسپیشن اٹس مور دین انف۔ لٹریسی ریٹ بڑھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان میں جو پرائمری لیول پر
جو اسکول چھوڑ جانے کی جو پرسنٹیج ہے وہ ہے 50%. 50% بچے جو ہیں پرائمری لیول پہ اسکول چھوڑ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ملک میں ہر سال اتنی ہی تعداد میں ناخواندہ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے، یعنی 50% جو ہے بڑھ رہا ہے. تو جو کیا ہے، جو خواندگی یعنی لٹریسی کی راہ میں جو ہے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. دین اس کے بعد 4 نمبر پہ ہے غربت. سماجی اور معاشی لحاظ سے ہمارا جو ملک ہے وہ بہت ہی یعنی غریب قسم کے لیول میں جو ہے ممالک میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ اپنی قلیل اور محدود آمدنی کے باعث اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلوانے کے بجائے کہیں نہ کہیں کام پر لگانے کو والدین زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو زیادہ تر لوگ ایجوکیشن کو اپنی بیسک نیڈز میں کنسیڈر کرتے ہی نہیں ہیں. ان کے لیے جو ہے روٹی کپڑا اور مکان یہ بیسک نیڈز ہیں، جبکہ ایجوکیشن بھی انہی بیسک نیڈز میں آتا ہے. وہ ایجوکیشن کو جو ہے سرمایہ کاری کی بجائے اسراف سمجھتے ہیں. اسراف کا مطلب ہوتا ہے فضول خرچی. ان کا کہنا یہ ہے کہ بچہ ہمارا جو ہے 5-6 گھنٹے جو اسکول میں پڑھے گا جا کے تو اس کو کیا ملے گا وہاں سے، یعنی وہ کتنا ارن کر لے گا، کچھ بھی نہیں ارن کرے گا، الٹا بلکہ جو ہے ہمیں خرچ کرنا پڑے گا اس کی ایجوکیشن پہ. کبھی اس کو کاپیاں پینسل کتابیں لے کے دینی پڑ رہی ہیں، حالانکہ اب یہ ایشو گورنمنٹ اسکولس میں کافی حد تک جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے. ٹیچرز خود اپنی پرسنل پاکٹ سے بھی کوآپریٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ گورنمنٹ فنڈنگ دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ 5-6 گھنٹے جو اسکول میں لگا کے آنا ہے یا کالج میں بچے نے پڑھنا ہے، کالج کے بعد تو بات کی کریں گے، پہلے ہم اسکول لیول کی بات کریں گے، وہیں سے بچے اسکپ ہو جاتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر 5-6 گھنٹے اسکول میں لگانے کی بجائے اگر یہ کسی کام پہ لگا لیں تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو کچھ 100 500 600 1000 روپیہ کما لیں گے. تو وہ اس کو اس طرح سے جو ہے نا اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے. تو اس لیے ایجوکیشن کی طرف ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، منفی ہو جاتا ہے، اور اس طرح غربت جو ہے وہ ناخواندگی میں اضافے کا اہم ترین سبب بن جاتی ہے. نیکسٹ ون ہے کہ تعلیم بالغاں کی کمی. پاکستان میں بالغوں کی ایجوکیشن کے لیے بہت سے منصوبے بنائے گئے، لیکن سماجی اور اقتصادی پرابلمز کی وجہ سے ان پر پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہو سکا. اس طرح تعلیمی اداروں میں داخلہ نہ لینے یا جو ہے ترک مدرسہ جو ہے اس کے سبب اسکولوں سے باہر رہ جانے والے بچے بالغ ہو کر بھی کیا ہوتے ہیں، ناخواندگی کا شکار رہتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ اگر ہمارے پاس جو ہے ایڈلٹ ایجوکیشن کے لیے، تعلیم بالغاں کے لیے بھی اگر کوئی ادارے ہوں، یعنی اگر بچہ جو بچپن میں نہیں ایجوکیشن حاصل کر سکا، چلیں اس کو بڑے ہو کے ایک موقع دیا جائے کہ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کر سکے، تو وہ بھی ایک بہت بڑی غنیمت ہے. یعنی اس سے بھی ہم اپنی لٹریسی ریٹ بڑھا سکتے ہیں اسپیڈیلی. یہ تو تھی پہلی مین ریزن، پہلا جو مین پرابلم پاکستان کے ایجوکیشنل مسائل، اس میں آبویسلی نمبر 1 پہ یہ ہے کہ ناخواندگی. دین اس کے بعد آتی ہے فیمیل ایجوکیشن، تعلیم نسواں. یہ بڑا ہاٹ ٹاپک رہا ہے، لیکن اب جو ہے فارچونیٹلی اب جو ہے اس پہ کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی پازیٹیو سوچ، پازیٹیو رویہ لوگوں نے اپنانا شروع کر دیا ہے اس پہ. تو لیکن ابھی بھی اسٹل اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو دنیا میں تمام قدیم پرانے نئے جتنے بھی معاشرے ہیں نا، ان کی ترقی میں عورتوں نے مردوں کے ساتھ ہر لیول پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شریک رہی ہیں. اگر ایجوکیشن سے ہٹ کے بھی اگر دیکھا جائے، دیہاتی اگر جس طرح سے جو ہے لائف کو دیکھا جائے جہاں پہ عورتوں کی ایجوکیشن پہ اتنا فوکس نہیں کیا جاتا، لیکن عورتوں سے مردوں کے لیول کا بلکہ اس سے زیادہ کام لیا جاتا ہے. اگر عورتیں ہماری جو ہیں صرف گھر کا کام کریں، مرد جو ہے فصلوں کا یہ جو ہے اپنی کھیتی باڑی کا کام کریں، دین دیہات جو ہیں ہمارے فیل ہو جائیں گے، نہیں چل سکتا. کیوں نہیں چل سکتا؟ زراعت کا جو ہے 70%، میں تو 70% بولوں گی کہ عورتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر یہ عورتیں مردوں کے ساتھ مل کے جو ہے کھیتی باڑی میں ساتھ نہ دیں تو وہ جو ہے ہمارا ملک اس میں ایگریکلچر سیکٹر میں بھی جو ہے کام نہیں کر سکتا.
70% پارٹ میں اس لیے بولوں گی کیونکہ عورتوں نے گھر بھی دیکھنا، بچے بھی دیکھنے، اور کھیتی باڑی میں بھی جا کے مردوں کے ساتھ ہاتھ بٹانا ہے. لیکن مرد کیا کرتے ہیں کہ گھر آ کے عورتوں کے ساتھ گھریلو کام کاج میں، ہمارے ہاں آلدو اٹس ناٹ اسلامک کنسیپٹ، اسلام میں ایسا بالکل نہیں ہے. اسلام میں جو ہے اپنے کام مردوں کو، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام خود کیا کرتے تھے. گھر کی صفائی ہو، اپنے کپڑے کا جو ہے پیوند لگانا ہو، کچھ دھونے ہو، کچھ بھی کرنا، وٹس ایور جو ان کی ذات سے ریلیٹڈ جو کام ہے وہ خود کرتے تھے. وہ صفائی کرنے میں آر نہیں سمجھتے تھے. اگر اس لیول کی ہستی، عظیم ہستی اگر کر سکتی ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. لیکن ہمارے ہاں تھوڑا کلچرل ہم لوگوں کی نارمز ایسی ہیں، یا کہہ لیں ہماری تھوڑی سی ایک جھوٹی انا ہے، جھوٹی ایک اکڑ ہے جو کہ ہماری ختم نہیں ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں انٹرنلی جو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اندر سے انتہائی کمزور ہیں مرد. لیکن اوپر سے جی بس ایسی ایک روپ رکھنا، تب تپا رکھنا کہ آئی ایم دا باس اینڈ یو آر مائی سلیو. ناٹ ان آل کیسز، ہر گھر میں ایسا نہیں ہے، لیکن میجورٹی دیہات کی اگر بات کی جائے، دیہات میں میجورٹی مردوں کی سوچ ایسی ہے کہ بھئی ہم کیوں گھر میں کام کروائیں. ٹھیک ہے، تو عورتوں کو بہت زیادہ برڈنائز کیا جاتا ہے، بہت زیادہ برڈنائز کیا جاتا ہے ان کو جو ہے. لیکن جو ان کے رائٹس ہیں وہاں پہ ان کو ڈپرائیو کرتے ہیں. اور جب جو ہے ان کے رائٹس سب چھیننے کی بات کریں، چاہے وہ جائیداد میں ان کا حصہ ہے، چاہے کسی اور چیز میں، یا ان کا ایجوکیشن میں جو ہے دلوانے کی بات کریں، تو وہاں پہ جو ہے ان کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے. لیکن جب کام لینے کی بات ہو تو ان کو جانوروں کی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. سوری ٹو سے، لیکن یہ ورڈز انتہائی برے ہیں، لیکن میجورٹی ایسا ہی. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آل، ہر گھر کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے، لیکن میجورٹی ایسا ہی ہے. تو اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ معاشرے کا وجود جو ہے نا وہ عورتوں کے بغیر ناممکن ہے. اور یوں بھی کیا ہے کہ آبادی کا ہاف جو ہے، نصف حصہ عموماً جو خواتین پر مشتمل ہوتا ہے، جن کی بلکہ اب تو ہاف سے بھی زیادہ ہی آئی تھنک سو، جن کی متوازن شرکت کے بغیر کسی بھی معاشرے میں جو ترقی کا عمل ہے اس کو ہم مطلوبہ رفتار سے جاری نہیں رکھ سکتے. اور صرف ایجوکیشن ہی وہ واحد حل ہے جس کے ذریعے جو ہے ہم ترقی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، ترقی حاصل کر سکتے ہیں. تو علم حاصل کرنا جتنا مرد کے لیے ضروری ہے، اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ عورت کے لیے ضروری ہے. کیونکہ مرد نے علم حاصل کرنا ہے پیسہ کمانے کے لیے، آج کل عورت تو خیر علم حاصل کرتی ہے دونوں، پیسہ کمانے کے لیے بھی اور اپنے بچوں کی بہتر تربیت کے لیے بھی. ٹھیک ہے، گھریلو جو امور ہیں، خانہ داری ہے، اس کو بہتر طور پہ، احسن طور پہ سر انجام دینے کے لیے بھی. تو مرد کے لیے ایجوکیشن اگر جو ہے اس کی لائف میں امپورٹنس رکھتی ہے 90%، تو عورت کے لیے 100%. اسلام نے کسی بھی تفریق، کسی بھی امتیاز کے بغیر جو ہے وہ ایجوکیشن کو عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے یکساں طور پہ لازمی قرار دی ہے. اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا ہونا بھی اسی وجہ سے ہے کہ اولاد کی تعلیم، تربیت کا تمام تر انتظام میں ماں کا کردار جو ہے وہ باپ کی نسبت زیادہ اہم ہے. کیونکہ ماں آنے والی نسلوں کی تربیت کرتی ہے، اور ہماری نسلوں کی اچھی تربیت صرف اسی وقت پاسبل ہے جب ہماری مائیں پڑھی لکھی ہوں گی. ماں کی گود بچے کی تعلیم کا ابتدائی گہوارہ، یعنی اس کا جو ہے بیسک درسگاہ ہوتی ہے، پرائمری درسگاہ ہوتی ہے. اور ہر بچہ اپنی ماں کی گود سے ہی اپنے ارد گرد کے ماحول اور دنیا کے بارے میں جو ہے جاننے کا سلسلہ جو ہے اس کا سٹارٹ لیتا ہے. کیا اچھا اور کیا برا، کس بات میں ہمارا فائدہ ہے، کس بات میں نقصان ہے، باہمی رشتوں اور تعلقات کی نوعیت، اس کی عادات، رویے اور اقدار، یہ سب کے سب ماں کی تعلیم تربیت سے ہی جنم لیتے ہیں. یعنی ہماری جو آپ کہہ لیں ہماری نیچر، ہماری کیریکٹر بلڈنگ میں بیسک رول ماں کا ہوتا ہے. تو ماں کے کردار کے علاوہ بھی جو ہے خواتین معاشرے کی ترقی میں مختلف کردار ادا کر رہی ہیں. عورتوں کے مسائل کو مردوں کی نسبت ایک تعلیم یافتہ عورت زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکتی ہے.
زندگی کے بہت سے ایسے شعبے ہیں جس میں خواتین جو ہے بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں، جس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں اور ٹیچرز ہیں اور اچھی ہوسٹس ہیں ہمارے پاس، اور امور خانہ داری کی ماہر جو ہیں وہ لوگ ہیں، یعنی شیف وغیرہ ہو گئے، اور ذمہ دار پولیس آفیسرز جو ہیں، اور اس کے علاوہ جو لیڈی لائرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑے بہتر طور پہ بڑے احسن طریقے سے معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ بلکہ اگر مقامی، صوبائی اور جو اگر ہم دیکھیں سینٹرل لیول پہ سیاست میں بھی حصہ لے رہی ہیں۔ انسان کی جو اگر دیکھا جائے اس کی جو تمدنی زندگی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں بھی عورت کو ایک پرائمری رول جو اس کو حاصل ہے، یعنی اس کی جو معاشرتی جو اس کی جو فلاح و بہبود ہے، ترقی ہے کسی بھی معاشرے کی، اس کے لیے جو ہے ہماری پرورش کا سب سے پہلے تخلیق، ٹھیک ہے، پیدائش بچے کی، دین اس کے بعد بچے کی تربیت جو ہے، پھر پرورش جو ہے، اس کی فطرت کے اہم حصے ہیں۔ تو یہ اس کا جو مین جو آپ کہہ لیں گے ان چیزوں کو فارمولیٹ کرنے والا، ان چیزوں کو ڈرائیو کرنے والا جو ہے وہ عورت ہے، ماں ہے۔ اقوام متحدہ کی بات کریں، یونائٹڈ نیشنز کی بات کی جائے تو اس میں اس کے چارٹر کے اکارڈنگلی عورتیں اور مرد ان کے حقوق یکساں ہیں، کہ تعلیم اسلام میں بھی یکساں ہی ہے۔ اگر آپ کو کبھی یہ تھوڑا سا اگر مسکنسیپٹ ہوتا ہے کہ بھی اسلام میں شاید جو عورت مرد کو جو ہے فضیلت دی گئی ہے عورتوں پہ، تو ایسا نہیں ہے، حقوق برابر ہیں، یکساں ہیں۔ جو برتری دی گئی ہے مرد کو وہ کس بیس پہ دی گئی ہے؟ کیونکہ مرد کے ذمہ کمانا ہے، مرد نے کما کے لانا ہے، عورت کو اس کو سیفٹی پرووائڈ کرنی ہے، اس کو گھر بیٹھے اس کو جو ہے روٹی، کپڑا، مکان، ہر چیز اس کو دینی ہے، پرووائڈ کرنی ہے، اس کو زیادہ رسپانسبل بنایا ہے کیونکہ وہ فزیکلی زیادہ اسٹرانگ ہے، اس لیے اس کے لیے ہارڈ ورک رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عورت جو ہے صنف نازک ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے تو یونائٹڈ نیشنز کیا کہتی ہے کہ مرد عورتیں سب برابر ہیں، یعنی اس کے ہاں جو ہے جی کمانا صرف مرد کی ذمہ داری نہیں ہے، باقی کنٹریز میں عورتیں بھی جو ہے اس میں برابر کی جو رسپانسبل ہوتی ہیں، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو بہت سے حقوق دیے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کے مردوں میں مجال ہے کسی میں اتنی ہمت ہو کہ وہ اسلامک جتنے بھی رائٹس ہیں عورتوں کے ان کو دے سکیں۔ اسلام نے عورتوں کو جائیداد میں حصہ دیا ہے، اسلام نے یہاں تک ہے کہ اگر جیتے جی والدین پراپرٹی اگر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس میں برابری کریں، جیتے جی جو ہوتی ہے وراثت ہوتی ہی نہیں ہے، وراثت تو ہوتی مرنے کے بعد ہے، جیتے جی جو اگر آپ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو جو بھی چیز آپ دیتے ہیں وہ ایکول ہوتی ہے۔ اگر بیٹے کو 100 روپیہ دے رہے ہیں تو بیٹی کو بھی 100 روپیہ دیں گے، بیٹے کو اگر آپ 10 مرلے کا پلاٹ گفٹ کر رہے ہیں تو بیٹی کو بھی 10 مرلے کا پلاٹ گفٹ کریں گے۔ وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کو 10 مرلے کا، بیٹی کو 5 مرلے کا، اس کا ہاف، نو، 1-2 کی جو پرسنٹیج ہے وہ ہے مرنے کے بعد جو جائیداد چھوڑ دی جاتی ہے، جو والدین چھوڑتے ہیں، جس کو ہم وراثت کہتے ہیں۔ نہیں تو اسلام نے تو عورت کو بیٹھے بٹھائے اتنا اسٹرانگ کیا ہوا ہے، پھر اس کو اس کے شوہر کی جائیداد میں حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، والدین سے ملتا ہے، بھائیوں سے ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو کمانے کی اس کے سر پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس نے باہر کی جو ہے سردی گرمی نہیں برداشت کرنی، اس نے گھر میں بیٹھنا ہے، لیکن اس کے ذمہ جو کام ہے وہ قومیں بنانا ہے، نسلیں بنانا ہے، بچوں کی پرورش کرنا ہے، اور وہ کام اتنا سینسٹیو کام ہے جس کو ہم جو ہے انتہائی لاپرواہی سے ہماری عورتیں اس کو ہینڈل کر رہی ہیں۔ پھر دوسرے کہ ہم نے اپنی جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ جی فیمیل رائٹس یا آزادی کے نام پہ جو ہے نا عورت مارچ میں وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، اس میں عورت مارچ میں ہم اپنی تذلیل خود کروا رہی ہوتی ہیں، ہم اپنے رائٹس خود اپنے ہاتھوں سے چھین کے مردوں کو دے رہی ہیں۔ ہم کہتی ہیں ہم نے کمانا ہے، بھی ہم نے کیوں ذلیل ہونا ہے، ہم نے کیوں باہر جا کے خوار ہونا ہے؟ مرد جو ہے باہر ہزار جو ان کے جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کے سامنے یس سر یس سر یس سر کہتے رہتے ہیں، ان سے انسلٹ بھی کرواتے ہیں، تو عورتیں گھر بیٹھی ہیں وہ تو بڑی یعنی آپ کہہ لیں پراؤڈلی جو فیمیل گھر بیٹھی ہے پراؤڈ شی شوڈ مسٹ بی پراؤڈ آف ہر سیلف، کیونکہ اس کو باہر ہر ارے غیرے کے سامنے جو ہے یس سر یس میڈم نہیں کرنا پڑتا،
یہ جابین ہوتی ہیں، جاب والی ہوتی ہیں، جن کو ہر ایرے غیرے کے سامنے جس کو لائک کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں، وہ اچھا ہے برا، لیکن وہ باس ہے اس کا، فیمیل ہے یا میل ہے، لیکن اس نے اس کو یس سر یس میڈم کہنا ہے. پڑھی لکھی عورت نے جو گھر بیٹھی، جو ہاؤس وائف ہے، جو مائیں ہیں ہماری، جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں، جو نہیں کماتی، انہوں نے کس کے سامنے یس سر کہنا ہے؟ بیٹی ہوگی تو باپ کے سامنے، اور بیوی ہے تو شوہر کے سامنے. یعنی ایک مرد کے سامنے یس سر، یس باس، یس میڈم جو بھی ہے کہنا، وہ زیادہ بیٹر ہے ایز کمپیئر ٹو کہ باہر آپ کو ہر جو ہے وہ ایرے غیرے کے سامنے آپ کو یس سر کہنا پڑے. تو اپنی ڈگنیٹی پہ ہم کمپرومائز یہاں پہ خود کر رہی ہیں، اسلام نہیں کر رہا. تو لیکن جو ایجوکیشن میں اگر آپ بات کریں تو ایجوکیشن میں ہمارا اسلام کہتا ہے کہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے ایجوکیشن، یعنی اس میں کہیں پہ جو ہے ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا کہ مرد جو ہے وہ دو حصے زیادہ عورت سے تعلیم حاصل کرے گا. نو، وہاں پہ 1-2 کی پرسنٹیج ہے ہی نہیں. اس میں ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے، اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کیونکہ عورتوں نے ایک بڑا اہم ضروری کام کرنا ہے، بہت بہت اہم کام کرنا ہے، نسلیں بنانی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سننے میں بڑا چھوٹا سا ورڈ لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کون سا کوئی کام ہے، لیکن یہ کام اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس ہوتے ہیں. خیر، کچھ ہمارے جو ہیں آپ کہہ لیں کہ علاقائی اور قبائلی جو ثقافت ہے اور ہمارے جو رسم و رواج ہیں، انہوں نے فیمیل ایجوکیشن کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن کے شعبے میں جو عدم مساوات ہے، یعنی اس میں جو ہے ایکویلٹی بھی نہیں ہے، اس کے باعث بھی کیا ہے کہ عورتیں اور مردوں کی شرح خواندگی میں فرق ہے. لڑکیوں کے لیے جو ہے ایجوکیشنل ادارے ملکی اداروں کی کل تعداد کے 30% سے بھی کم ہے. کسی بھی معاشرے کے ہاف سے زیادہ حصے کے معاشرتی اور معاشی ترقی سے الگ رہنے سے مکمل ترقی کا کنسیپٹ جو ہے نا وہ ناممکن بن جاتا ہے. پاکستان میں اب تک عورتوں کو مردوں کے برابر ایجوکیشنل ترقی کے جو مواقع ہیں وہ دستیاب نہیں رہے، اور ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ایجوکیشنل فیسلٹیز بھی جو ہے مردوں کے مقابلے میں کم حاصل رہی ہیں. اگرچہ حکومت عورتوں کے لیے ایجوکیشنل فیسلٹیز اور اداروں میں پرائرٹی کے بیسس پہ کام کر رہی ہے، اقدامات کر رہی ہے، جو کہ بڑا ایک حوصلہ افزا قسم کا جو ہے ان کے اقدامات ہیں. تعلیم ہو، کاروباری زندگی ہو، ملکی سیاست ہو، ان سب میں عورتوں کی شمولیت کے اقدامات سے عورتوں کے بارے میں جو حکومتی پالیسیاں ہیں وہ انتہائی خوش آئند ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں، چلیں اس میں کافی لمبا چوڑا اس پہ جو ہے ہم نے ڈسکشن کر لی ہے، اور اس میں یعنی تعلیم نسواں ہوتی کیا ہے، عورتوں کا کیا رول ہے ایجوکیشن میں، معاشرے میں، گھر کے حالات میں، گھریلو معاملات میں، اقتصادی حالات میں، تو کس طرح سے عورتیں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں یا کر رہی ہیں. اب اس میں کمی جو ہے وہ کمی کی ان کی ریزنز کیا ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس میں جو نمبر 1 ہے آبادی میں اضافہ. وہی چیز پچھلے جو ہے نا سالوں میں پاکستان جب سے بنا ہے اس میں عورتوں کی شرح خواندگی میں کوئی اتنا خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا. اس کے ریزنز میں آبادی میں اضافہ جو ہے، جس رفتار سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس رفتار سے تمام افراد کے لیے عام طور پہ اور عورتوں کے لیے خاص طور پہ تعلیمی سہولتیں دینا، پرووائڈ کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. پھر ہے کہ تعلیمی اداروں کی کمی ہے اور دوری ہے، یعنی آبادی میں عورتوں کی تعداد کی مناسبت سے ایجوکیشنل ادارے کم ہیں، کیونکہ عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے دن بدن مردوں کے نسبت. خاص طور پہ جو دیہاتی علاقے ہیں ان میں قائم ہونے والے جو اس طرح کے ادارے جو ہیں، اسکولوں کی تعداد آبادی کی جو نیڈز ہیں اس کے لحاظ سے بہت کم ہے. پھر خواتین کے لیے جو اسکول اگر کھولے بھی جاتے ہیں وہ کم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں سے بھی دور ہیں، اور خصوصاً جو ثانوی یعنی 9th 10th اور اعلیٰ تعلیم، یعنی اس میں اعلیٰ ثانوی آ جاتی ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، اس کے بعد کی جو اعلیٰ تعلیم ہے، بیچلرز ماسٹر لیول کے ادارے، وہ جو ہیں شہروں میں ہیں. زیادہ تر شہروں میں ہونے سے کیا ہے کہ زیادہ تر والدین اپنی بچیوں کو وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے.
پھر ہے کہ مخلوط تعلیم، کو ایجوکیشن، اعلیٰ جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں کو ایجوکیشن بھی جو ہے وہ معاشرتی طور پہ اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور والدین کی اقدار اور روایات کے اکارڈنگلی یعنی اس سے میچ اپ نہیں رکھتی، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے سے گریز کرتے ہیں۔ دین ہے جی غیر موزوں نصاب، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ والدین اور جو ایجوکیشنل جو آپ کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کے اکارڈنگلی میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے یکساں نصاب عورتوں کی تعلیم کے لیے موزوں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے خیال میں عورتوں کے لیے ان کی جو مستقبل میں جو کام آنے والی ہیں یعنی ان کی جو ضروریات ہیں، ذمہ داریاں ہوں گی، اس کے اکارڈنگلی جو ہے نصاب ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے بھی بعض والدین اپنی بچیوں کو اسکولوں میں ایجوکیشن کے لیے بھیجنا پسند نہیں کرتے۔ پھر ہے جی قدامت پسندی، ہمارا معاشرہ جو ہے اس طرح کا معاشرہ ہے بدقسمتی سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا، یہ جملہ کہاں سے جو ہے شروع ہوا تھا؟ ہمارے رسم و رواج، ہماری روایات، ہم لوگ اتنے اپنے فرسودہ دقیانوسی اور کیا کہنا چاہیے جاہلانہ اور غیر اسلامی رسم و رواج میں جکڑے ہوئے ہیں، اور یعنی کہ ہم نے خود سے بنائے ہوئے اپنے خود ساختہ ہمارے جی مورل ویلیوز ہیں، اسلامک نہیں ہے یہ، خود ساختہ ہمارے اقدار ایسے ہیں، کچھ ہمارے قبائلی یا علاقائی آپ کی روایات ایسی ہوتی ہیں، وہ افراد کی زندگی خصوصاً خواتین کی لائف پر بچپن سے لے کر ان کے بڑھاپے تک بہت اثر انداز ہوتی ہیں۔ یعنی عورتوں کی لائف ان کی اپنی لائف رہتی ہی نہیں ہے، وہ انہی رسم و رواج میں جکڑی رہتی ہیں، انہی پہ ان کو جو ہے ہر جگہ پہ انہی کو قربان کیا جاتا ہے، اور انہی رویوں اور اقدار کے باعث عورتوں کی تعلیم کو وقت اور پیسے کا ضیاع بھی سمجھتے ہیں لوگ۔ پھر پڑھے لکھے افراد میں بے روزگاری اور مایوسی کا رجحان، اس کو دیکھتے ہوئے بھی ان کے رویے اور سوچ کو جو ہے غلط ایک کانسیپٹ، غلط تقویت ملتی ہے، اور لوگ تعلیم کی اہمیت سے بھی آگاہ نہیں ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے اپنے بچوں اور خاص طور پہ بچیوں کی تعلیم کو ضروری خیال نہیں کرتے انفارچونیٹلی۔ تو یہ تو تھے ہمارے وہ تمام تر پرابلمس جو فیمیل ایجوکیشن میں جو ہے اس کو بڑھانے میں، اس کو پروگریس کرنے میں جو ہے آپ کہہ لیں اس کے راستے میں حائل ہوتے ہیں یا رکاوٹیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی ریزنز جو ہیں بن سکتی ہیں، جو کہ آپ جو ہے اس کو خود فائنڈ آؤٹ کریں گے، خود لکھیں گے، آپ چاہیں تو پوائنٹس میں اضافہ خود سے کر سکتے ہیں، لیکن جو مین جو ہیں وہ یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہمارے اسی ہی چیپٹر کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے، جس میں جو ہے ڈسپلن کو پڑھیں گے کہ ڈسپلن کی کمی ہے، جس وجہ سے جو ہے جو پرابلمس ہیں ہمارے ایجوکیشنل اس میں، پھر اس کے علاوہ جو ہم نے پڑھتے آئے ہیں آبادی میں اضافہ، ترک مدرسہ اور بہت سی چیزیں جو ہیں تعلیم کے بارے میں جو ہے، جو ایک ہمارے ہاں ایک عام طور پہ عمومی جو رویہ ہے اس کو دیکھیں گے۔ پھر ہماری جو ہے ایجوکیشن میں جو ایجوکیشن کے لیے جو گورنمنٹ بجٹ رکھتی ہے اس کا کیا ایشو ہے، وہ بھی افیکٹ کرتا ہے۔ پھر ہمارے معاشرتی حالات جو ہیں وہ اس پہ افیکٹ کیسے ہوتے ہیں، تو بہت سی باتیں ہیں، بہت سی ریزنز ہیں جن کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کور اپ کریں گے۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔